بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ 3-4 دھماکےدار قسم کی خبریں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کے ولاگ میں آپ کو پہلے میں ہیڈنگ بتا دیتا ہوں کہ کیا کچھ اور کس پہ بات کریں گے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کے لیے جو درخواستیں دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، آج اس پر سماعت نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں ہوئی اور اس کی کیا کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ عمران خان کے جو بھانجے ہیں احسان اللہ نیازی صاحب، ان کے متعلق بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کے کیس کے معاملے پر، اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے، اس کے معاملے پر بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر اور سب سے اہم وہ ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے سب کی دوڑیں لگا دی ہیں، چونکہ آلریڈی انہوں نے اتنے دبنگ قسم کی باتیں کی ہیں، دبنگ قسم کے اپنے وہ فیصلے دیے ہیں۔ شہریار افریدی کا معاملہ کر لیں اور وہ ساتھ میں جو خاتون تھی ان خاتون کا معاملہ کر لیں۔ بہرحال وہ آج کل خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور ایسے لوگ تاریخ میں اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں، اگرچہ چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے ان کے لیے مشکلات تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن تاریخ کے اندر اپنے آپ کو بہرحال وہ زندہ رکھتے ہیں۔ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کے کیسز کے متعلق، جو ان کی 2 التجائیں تھیں، وہ التجائیں کیا تھی، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان پر۔ ایک تو جو مین اپیل ہے، مین اپیل سے مراد جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا جو فیصلہ سنایا گیا ہے ٹرائل کورٹ کی جانب سے جج ہمایون دلاور صاحب نے، اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر عمران خان کو جو جیل میں بند کیا گیا ہے ان کو رہائی دے دی جائے اور توشہ خانہ کا معاملہ نئے سرے سے سنا جائے۔ ایک تو مین اپیل وہ تھی۔ اس کے لیے 22 اگست جو ہے مختص کی گئی ہے، 22 اگست کو اس پر سماعت ہوگی۔ اللہ کرے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب، جن کی طبیعت آج کل کچھ ناساز ہے اور آج جو کیسز نہیں سنے جا سکے، اس کی بھی بیسک وجہ یہی تھی، تو دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور 22 اگست کو جو معاملہ ہے عمران خان کا اس کو سنا جا سکے، اور اس میں کوئی اگر پیش رفت ہونی یا کوئی نئی چیز سامنے آنی ہے وہ تاکہ سامنے آ سکے، چونکہ جو غیر یقینی یا جو غیر ہیجانی کی صورتحال جو اس وقت ہے اس سے نکلا جا سکے۔ آج جو جن 2 کیسز پر، جن 2 درخواستوں پر سماعت ہونی تھی، ایک تو عمران خان کے کھانے کا معاملہ تھا کہ عمران خان کو گھر سے جو کھانا آنا ہے اس کو کھانے کی اجازت دی جائے، اور دوسری جانب یہ درخواست اور یہ التجا بھی تھی ساتھ میں کہ عمران خان کو چونکہ غیر قانونی طریقے سے اڈیالہ جیل کی بجائے اٹک جیل میں رکھا گیا ہے، اس پر وضاحت بھی طلب کر رکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو اس حوالے سے یہ درخواست تھی کہ اس پر بھی کچھ مزید آگے سماعت ہونی تھی، لیکن بدقسمتی کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس پر آج سماعت نہیں ہو سکی، چونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب جن کی سربراہی میں یہ معاملہ ہونا تھا، ان کی آج کچھ طبیعت ناساز تھی اور ان کو اپنا چیک اپ کروانا تھا، جس سلسلے میں آج کی سماعت نہیں ہو سکی۔ اب دوبارہ اس پر کب سماعت ہونی ہے یہ تو خیر کورٹ ہی بتائے گی، اس کے جب سمن آئیں گے تو وہ سارا معاملہ ہوگا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور بھی اہم خبر ہے۔ خبر اہم یہ ہے کہ جو ہمارے احسان اللہ نیازی صاحب ہیں، عمران خان کے بھانجے، ان کو چونکہ گرفتار کر لیا گیا تھا 14 اگست کی رات کو، تو ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے ایک معاملہ اٹھایا ہے۔ دراصل میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر رفیق اللہ نیازی صاحب نے درخواست دائر کی تھی کہ ان کو ابھی تک کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا تو ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے واضح حکم دیا کہ ان کو 18 اگست مطلب کہ کل کے دن ان کو ہر صورت ان کو کورٹ کے روبرو پیش کیا جائے اور ان کے معاملے سامنے رکھے جائیں کہ ان کا معاملہ آخر ہے کیا۔ بہرحال یہ لاہور ہائی کورٹ وہی کورٹ ہے جس میں عمران ریاض کا کیس چلا کافی عرصہ، وہاں سے تو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ بصد احترام یہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے جو امید کی جا رہی تھی کہ عمران ریاض کو جو ہے پروڈیوس کروا لے گی عدالت، لیکن ان کو پروڈیوس نہیں کیا جا سکا، اب بدقسمتی کے ساتھ۔ لیکن جو احسان اللہ نیازی صاحب کا معاملہ ہے اس معاملے پر بہرحال عدالت نے واضح جو ہے ڈائریکشن دے دی ہے کہ 18 اگست کو یعنی کہ کل ہر صورت پیش کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آڈیو لیک ایک کمیشن بنا تھا جس کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے، اور اس کمیشن کو تشکیل دیا گیا تھا حکومت وقت کی جانب سے
کہ ان کے ساتھ اور بھی 2 ججز تھے، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے اور ساتھ میں بلوچستان ہائی کورٹ کے بھی ایک جسٹس صاحب تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کمیشن کی سربراہی کر رہے تھے۔ حکومت جب بھی کوئی کمیشن بناتی ہے تو وہ چیف جسٹس کو لکھنے کی مجاز ہوتی ہے کہ چیف جسٹس کو وہ لکھے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پر، اور وہی تشکیل دیں گے بینچ، اور ججز کو وہی بتائیں گے کہ کس کس نے بینچ کے اندر شامل ہونا ہے۔ بہرحال حکومت نے نہیں لکھا، جس کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر ایک روز کارروائی بھی کی، اور جو اس میں فریقین تھے یعنی کہ جن کے خلاف یہ معاملہ تھا ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے، ان میں سے ایک وکیل تھے اور ساتھ میں اپنا کیا کہتے ہیں صحافی بھی تھے، سینئر صحافی، تو ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے اندر ایک روز سماعت بھی ہوئی اس پر، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دراصل میں ہوا یہ تھا کہ درخواست دائر ہوتی ہے کہ اس کمیشن کو اڑا دیا جائے یا فارغ کر دیا جائے، چونکہ یہ جو ہے سپریم کورٹ کی مرضی کے اپوزٹ بنا ہے۔ تو جس پر اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا اور اس کو اڑا دیا اور فارغ کر دیا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں سب سے اہم جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جو سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، ان کے بیٹے نجم ثاقب صاحب، ان کا نام بھی آڈیو لیکس میں آ رہا تھا۔ اور اس کیس میں دیکھنا یہ تھا کہ آڈیو لیکس جو اس وقت کیسز چل رہے تھے، کیا اس پر وہ پروسیڈنگ پر اثر انداز ہو رہی ہے آڈیوز یا نہیں ہو رہی۔ لیکن جو اس وقت کمیشن کی جو سربراہی کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کو اٹھانا چاہیے تھا یہ سوال کہ یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں یہ ان کا سورس کیا ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہیں، لیکن وہ سوال ان کی جانب سے نہیں اٹھایا گیا، بلکہ وہ اس کی جو ہے پروسیڈنگ پہ چلے گی اور نوٹسز جاری کر دیے، جس کا جو سب کا خیال تھا، جو صحافی ہیں، صحافی حضرات ہیں، وکلاء ہیں، جو سینئر وکلاء ہیں، سب کے خیال میں یہ ان کا خیال تھا کہ قاضی صاحب چونکہ اکراس دا بورڈ جا کے جو ہے بڑے میرٹ پر فیصلے کرنے والے جج ہیں، تو وہ یہ سوال لازمی اٹھائیں گے کہ ان کا سورس کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ سوال بہرحال نہیں اٹھایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نجم ثاقب صاحب ہیں، ان کا نام بھی چونکہ آڈیو لیکس میں آ رہا تھا، اور حکومت نے ساتھ ہی میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دی تھی، 14 رکنی کمیٹی، جس کے سامنے پیش ہونا تھا معذرت کے ساتھ نجم ثاقب صاحب کو۔ نجم ثاقب صاحب اس معاملے کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو اب اس معاملے کو جو نیوز میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ نیوز یہ ہے کہ اس معاملے کو اب جسٹس بابر ستار صاحب نے اٹھا لیا ہے، اور جسٹس بابر ستار صاحب نے یقین مانیے گا سب کی دوڑیں لگا کے رکھ دی ہیں۔ اس طرح کے جو ججز ہوتے ہیں وہ اگرچہ اس کیس کے دورانیے میں کافی ان پر پریشر ہوتا ہوگا، کافی پریشانیاں، ٹینشنز ہوتی ہوں گی، لیکن وہ تاریخ کے اوراق میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر جاتے ہیں۔ تو یہی کچھ معاملہ ہوا ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے، آپ نے لاسٹ کیس کے اندر سنا جب شہریار افریدی کا معاملہ تھا تو واضح جو ہے، حالانکہ یہاں تک معاملہ پہنچا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی تک جی بھی معاملہ پہنچا دیا۔ تو اس کیس کو بھی انہوں نے بہرحال ٹیک اپ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو انہوں نے سوال اٹھایا، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آڈیو ٹیپ کی قانونی حیثیت کیا ہے، یہ سوال اٹھایا انہوں نے۔ ساتھ میں انہوں نے بابر ستار صاحب نے سیکرٹری داخلہ اور وزیراعظم کے سیکرٹری سے 4 ستمبر کو جواب طلب کر لیا کہ وہ جواب دیں آ کر کہ یہ آڈیو لیکس جو ہیں ان کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور ساتھ ہی میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ 18 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور بیان الفی بھی لانے کو کہہ دیا۔ جن لوگوں کو بلایا ہے، جو سیکرٹری داخلہ صاحب ہیں اور وزیراعظم کے سیکرٹری ہیں، ان کو 4 ستمبر کو ان سے جواب طلب کیا کہ وہ جواب جمع کروائیں، اور 18 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اس چیز کی بیان الفی بھی جمع کروائیں۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے آج کے دن کی، یہ جو عام ڈیولپمنٹس تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب جو ایک اور خبر ہے وہ اس کی طرف بھی آپ کو لیے چلتا ہوں، وہ ہے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب، انہوں نے بہت سارے بلز ایسے جو آخری دنوں میں جو آخری حکومت گزری ہے، مطلب نواز شریف نون لیگ کی، معذرت کے ساتھ شہباز شریف جو وزیر اعظم تھے، ان کے ادوار کے اندر یہ جو لاسٹ دنوں میں جو بلوں کی برمار ہوئی اور بل پاس ہوئے، ان کو چونکہ بہرحال فائنلی سگنیچر کے لیے صدر مملکت کے پاس جانا پڑتا ہے، تو انہوں نے بغیر دستخط کیے واپس
بھجوا دیے وہ بل۔ اب جب نئی اسمبلی وجود میں آئے گی تو وہی ان بلوں کو ٹیک اپ کر پائے گی اور وہی ان پر کوئی اپنا فائنل فیصلہ دے پائے گی، یا تو وہ واپس صدر مملکت کو بھیجے گی جو اس وقت کے صدر ہوں گے، تو پھر وہی معاملہ پھر آگے چل سکتا ہے۔ لیکن جو میڈیا اتھارٹی کے معاملے پر جو ایک بل تھا اس کو بہرحال دستخط صدر مملکت نے کر دیا ہے۔ تو یہ جو چند اہم ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ہاں سب سے اہم خبر جو میں بھول جاتا وہ آپ کو تک پہنچانا لازمی ہے۔ 14 اگست کے دن ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے پی سی بی کی جانب سے، پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے۔ ہمیشہ میری ذاتی طور پہ اگر آپ رائے پوچھیں تو کرکٹ کھیلوں کو، بلکہ کرکٹ نہیں کہوں گا یہاں پر، میں ورڈ کھیلوں یوز کروں گا، کھیلوں کو سیاست سے دور کرنا چاہیے اور دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال بدقسمتی سے پاکستان کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے کہ یہاں پر سیاست کے ساتھ ساتھ کھیل بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو ایک ویڈیو ریلیز کی 1952 سے لے کے اپ ٹو ڈیٹ 2023 تک جو بھی پاکستان نے فیمس ایونٹ کے اندر کامیابیاں سمیٹی ہیں، ان کی ایک پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی۔ تو اس میں سے 1992 کا جو ورلڈ کپ تھا، 1992 کا ورلڈ کپ، اس میں سے عمران خان کو پردے سے ہٹا دیا تھا، غائب کر دیا تھا ویڈیو کے اندر۔ پھر چاروں اطراف انتہائی سخت تنقید جو صارفین ہیں، ٹویٹر صارفین ہیں یا تو جو یہ سوشل میڈیا یوزر ہیں ان کی جانب سے اور بڑی فیمس پرسنالٹیز کی جانب سے سخت تنقید کے بعد اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا گیا پی سی بی کی جانب سے، اور نئی ویڈیو ریلیز کر دی گئی جس میں عمران خان بھی شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔